صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کی، میں دو کے سوا بھلائی کے تمام کام کرتا ہوں۔ فرمایا وہ دو کام کون سے ہیں؟ عرض کی میں کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور کسی کو برائی سے نہیں روکتا۔ ارشاد فرمایا تو نے دین کے دو حصے زائل کیے، اب اللہ چاہے تو تیری مغفرت فرما دے یا تجھے عذاب میں مبتلا کر دے۔ یعنی لوگ کہتے رہے یار چھوڑو یار، اپنے کو کیا، اپنی عبادت کرتے، اپنے نماز پڑھتے، چھوڑو یار، یہ جملہ ہے وہ چھوڑو یار۔ ارے بھائی یہ تاش کھیل رہے ہیں، ان کو سمجھا، ابے چھوڑو یار۔ ارے بھائی یہ لوڈو شطرنج کھیل رہے ہیں، بیچارے اپنا زندگی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ارے چھوڑو یار۔ ارے وہاں پتہ چلا وہاں یوں ہو رہا ہے، ابے چھوڑو یار۔ پتہ چلا وہ، ابے چھوڑو یار، ارے چھوڑو یار، چھوڑو یار کر کے آج ہم کدھر پہنچے۔ اگر ہم نیکی کی دعوت دیتے رہتے، برائی سے منع کرتے رہتے اور یہ چھوڑو یار کی رٹ چھوڑ دیتے تو آج معاملہ میرے پیارے اسلام بھائیوں کچھ اور ہی ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ چھوڑو یار، اس بحث کو ختم کر دیں، چھوڑو یار، نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا پڑوسی بھی گناہوں میں مبتلا ہوگا، اس کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، چھوڑو یار۔ پڑوسی ہے نا، کون سا بھی اپنے گھر کا کام ہے، کیوں مر گئے تو قیامت کے دن پھنس گئے تو نیکی کی دعوت نہ دینے پر۔ امیر سنت فرما دے پڑوسی کو نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے ممانعت کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا۔ مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا کہے گا تیرا مجھ پر کیا حق ہے، میں تو تجھ کو صحیح جانتا تک بھی نہیں۔ تو دعویٰ کرنے والا کہے گا تو مجھ کو گناہ کرتے دیکھتا تھا اور مجھے منع نہیں کرتا تھا۔ اب بھی کہیں گے چھوڑو یار، یہ نہیں۔ نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے اب پکا ذہن بنا لیجئے کہ اب انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشبار ہے، اللہ عز و جل کی حدود میں سستی کرنے والے اور عمر میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرعہ اندازی کی، تو بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا، بس نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا۔ انہوں نے اسے زحمت شمار کرتے ہوئے ایک کلہاڑی لی اور کشتی کے نیچلے حصے میں ایک شخص سوراخ کرنے لگا، تو اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑے رکھا تو اسے ہلاک کریں گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے، اس حدیث شریف میں ایک مثال کے ذریعے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ اگر یہ سمجھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ ترک کر دیا جائے، یعنی چھوڑ دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا، ہمارا کیا نقصان ہے، چھوڑو یار چھوڑو، یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے، اور جس طرح کشتی توڑنے والا اکیلا ہی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ سب لوگ ڈوبتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں، اس طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے، کیونکہ کثیر گناہ ایسے ہیں جن کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص چوری کا گناہ کرے تو اس شخص کو بھی نقصان ہوگا جس کی چیز چرائی گئی، کیا اس کو نقصان نہیں ہوگا؟ یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے والے کا، امانت میں خیانت کرنے، گالی دینے، تہمت لگانے، غیبت کرنے، چگلی کھانے، کسی کے عیب اچھالنے، ناحق کسی کا مال کھانے، خون بہانے، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف پہنچانے، قرض دبا لینے، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنے، ماں باپ کو ستانے، بد نگاہی کرنے وغیرہ کا بھی ایسا ہی حال ہے کہ وہ اپنی ذات کو تو نقصان پہنچا ہی رہا ہے، دوسروں کی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر ہر ایک کو ان گناہوں کے ارتکاب کی کلی چھٹی دے دی جائے پھر نہ تو کسی کا مال سلامت رہے گا نہ ہی عزت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ درندوں کے جنگل کا منظر پیش کرنے لگے گا۔
میرے میٹھے پیارے سائیں بھائیوں، بعض گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے انسان کی عزت کو بھی نقصان پہنچتا ہے. مثلا جو شخص چغل خور یا زانی یا شرابی کے طور پر مشہور ہو جائے تو سب پر ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے. اور بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں. مثلا جوا کھیلنے کی لت، سود پر قرض لینا، کام کاج کرنے کے بجائے فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہنا. اب ان کاموں میں ملوث افراد مالی طور پر جس طرح دن دگنی رات چگنی الٹی ترقی کرتے ہیں، یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں. ان تمام دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو اخروی طور پر بھی خسارے کا سامنا ہے جو جہنم کے بھیانک اور ہولناک عذاب کی صورت میں پیش آ سکے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی